Welcome to Alimi Knowledge Center. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل آپ نے وصف کے غیر منصرف ہونے کی 3 صورتیں پڑھیں، جن میں پہلی صورت یہ تھی کہ وصف افعال کے وزن پر ہو۔ اس میں شرط یہ تھی کہ اس کی مؤنث تا کے ذریعے نہ آتی ہو اور اصل وضع میں وصف ہو۔ دوسرا مقام یا دوسری صورت وصف کے غیر منصرف ہونے کی یہ تھی کہ فعلان کے وزن پر ہو اور اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو۔ اور تیسری صورت یا تیسرا مقام یہ تھا کہ وصف معدول ہو، اور وصف معدول 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وصف فعال یا مفعال کے وزن پر ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آخر ہو۔ تو وصف غیر منصرف ان 3 صورتوں میں ہوتا ہے۔ اب یہاں سے بیان فرمایا ہے اس میں غیر منصرف کا حکم۔ اس میں غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ نہیں آ سکتا اور تنوین نہیں آ سکتی۔ ہاں، حالت جر میں اس کو فتحہ دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ غیر منصرف پر الف لام داخل نہ ہو یا وہ کسی اور اسم کی طرف مضاف نہ ہو۔ لیکن اگر الف لام داخل ہو جائے یا کسی دوسرے اسم کی طرف غیر منصرف مضاف ہو جائے تو اس صورت میں غیر منصرف پر کسرہ لا سکتے ہیں۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، دیکھیے۔ حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم، حکم الاسم الممنوع من الصرف، اس میں غیر منصرف کا حکم۔ حکم الاسم الممنوع من الصرف ان یمنع من التنوین والکسرہ، اس میں غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ تنوین اور کسرہ سے وہ مانع ہے، تنوین اور کسرہ کو اس سے روکا جاتا ہے۔ وان یجر بالفتحۃ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ مجرور ہوتا ہے فتحے کے ساتھ، یعنی حالت جر میں فتحہ دیا جاتا ہے۔ جیسے مررتو بافضل منہ، میں اس سے زیادہ افضل والے کے پاس، زیادہ فضیلت والے کے پاس سے گزرا۔ الا اذا سبقت ہو الف لام او اضیف الی غیرہ، مگر جب غیر منصرف سے پہلے الف لام داخل ہو جائے، او اضیف الی غیرہ، یا کسی غیر دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو جائے، فیجر بالکسرۃ، تو وہ کسرہ کے ذریعے مجرور ہوگا، یعنی حالت جر میں کسرہ ہوگا، علی الاصل، قاعدے کی بنیاد پر، اصل کی بنیاد پر۔ جیسے احسنت الی الافضل او الی افضل الناس، میں نے زیادہ فضیلت والے پر احسان کیا یا لوگوں میں زیادہ فضیلت والے پر احسان کیا۔ پہلے والی مثال الی الافضل میں افضل میں الف لام داخل ہے اور افضل الناس میں افضل مضاف ہے، تو ان دونوں صورتوں میں الی حرف جار داخل ہونے کی وجہ سے کسرہ آیا۔ غیر منصرف کا ایک حکم یہ ہے کہ شعر میں اگر وزن کو برقرار رکھنے کی ضرورت پیش آ جائے اور یہ وزن برقرار رہ سکتا ہے غیر منصرف کو منصرف پڑھنے ہی سے، یعنی تنوین دینے سے یا کسرہ دینے سے، تو ایسی صورت میں غیر منصرف کو تنوین اور کسرہ دیا جائے گا ضرورت شعری کی وجہ سے۔ دیکھیں، وقد یصرف، اور غیر منصرف کبھی منصرف ہوتا ہے، یعنی منصرف کے حکم میں ہوتا ہے۔ ینون و یجر بالکسرۃ، یعنی اسے تنوین دی جاتی ہے اور اسے جر دیا جاتا ہے کسرہ کے ذریعے، غیر مسبوق بال و مضافن، اس حالت میں جبکہ الف لام نہ ہو شروع میں، ولا مضافن، اور مضاف نہ ہو۔ اگر الف لام ہو یا مضاف ہو تب تو غیر منصرف کے حکم میں ہوتا ہی ہے، لیکن اگر مضاف نہ بھی ہو، الف لام غیر منصرف میں داخل نہ بھی ہو، لیکن شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایسی صورت میں غیر منصرف کو منصرف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو کہا وذالک فی ضرورت الشعر، اور یہ شعر کی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کقول سیدۃ فاطمہ بنت الرسول ترسی اباہا، جیسے کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول، ترسی اباہا، اپنے والد گرامی کے لیے غم کے اشعار کہتی ہوئی کا قول ہے۔
ترسی اباہ اپنے والد گرامی پر مرثیہ کہتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماذا علی من شما تربتا احمد ان لا یشما مدد زمان غوالیہ. ماذا کیا ہے، علی من اس شخص پر، شما تربتا احمدن جس نے احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت کی خوشبو سونگھی. ان لا یشما یہ کہ وہ نہ سونگھے، مدد زمان زندگی بھر، زمانے بھر، غوالیہ خوشبوئیں. اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت کی مٹی کی خوشبو سونگھ لی، اسے زمانے بھر دوسری خوشبوؤں کو سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ماذا اگرچہ اس میں استفہام ہے مگر انکار کے لیے ہے، تو ہم یہاں پہ انکار کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں ترجمہ کریں گے، ماذا علی من شما تربتا احمدن. ماذا کوئی ضرورت نہیں ہے، علی من اس شخص کو، شما تربتا احمدن جس نے احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کی خوشبو سونگھ لی. ان لا یشما مدد زمان غوالیہ، ان لا یشما کے سونگھے مدد زمانے بھر غوالیہ خوشبوئیں، یعنی جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت کی خوشبو سونگھی، اسے زمانے بھر دوسری خوشبو سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ. صبت علیہ مجھ پر ڈال دی گئی ہے مصائب ایسی مصیبتیں، لو انہا صبت علی الایام اگر یہ مصیبتیں دنوں پر ڈالی جاتی، سرنا لیالیہ تو راتیں بن جاتی. اس شعر میں محل استشہاد غوالیہ، مصائب اور لیالیہ، اس شعر میں محل استشہاد مصائب ہے. مصائب یہ جمع منتہل جموع ہے، غیر منصرف ہے، لیکن شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو تنوین دے دی گئی. یہ گفتگو یہاں تک ہوئی. اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسم منقوص جو غیر منصرف ہونے کا مستحق ہے، تو ایسے اسم منقوص کو کی یا کو رفع اور جر کی حالت میں حذف کر دیا جاتا ہے اور اسے تنوین دی جاتی ہے. دیکھیے، والمنقوص المستحق المنع من الصرف، وہ اسم منقوص جو غیر منصرف ہونے کا مستحق ہے، کا جوارن و غواشن، جیسے جوارن اور غواشن، اصل میں جواریو غواشیو تھا، تو یہ جمع منتہل جموع ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہونے کے مستحق ہیں. جواری اور گواشی یا اس میں منقوص ہے، یہ آخر میں یا مقبل مقصور جو ہوتا ہے وہ اس میں منقوص ہوتا ہے، جیسے قاضی، راعی، داعی یا مقبل مقصور جو بھی اس میں ہے وہ اس میں منقوص ہے. تو ایسا اس میں منقوص جو غیر منصرف ہونے کا مستحق ہے، جیسے جوارن اور گواشن ہے، اصل میں جواری اور گواشی را کے بعد یا ساکن کے ساتھ ہے. تو ایسے اس میں منقوص جو غیر منصرف ہونے کا مستحق ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ تحذف یا اہو رفعن و جرن، رفع اور جر کی حالت میں اس کی یا کو حذف کر دیا جائے گا، وہ یونون اور تنوین دے دی جائے گی، اور یہ تنوین یا کے حذف ہونے کے بدلے میں ہوگی. جیسے جاءت جوارن مررتو بے جوارن، باندیاں آئیں اور میں باندیوں کے پاس سے گزرا. ولو سمیتا امراتا بناجن، اگر کسی عورت کو ناجی نام رکھ دو تو تم کہو جاءت ناجن و مررتو بناجن، ناجن کے پاس ناج آئی اور ناج کے پاس سے میں گزرا. یہ تو حالت رفع اور جر کی بات رہی. اور حالت فتحہ میں کیا ہوگا؟ اس کو کہا کہ لفظی فتحہ یا کو سالم رکھا جائے گا، باقی رکھا جائے گا لفظاً، اور اس پر فتحہ دیا جائے گا. وَيَكُونُ الْجَرُّ بِفَتْحَةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْيَاءِ الْمَحْذُوفَةِ، اور یکون الجر اور جر فتح تقدیری کے ساتھ ہوگا علی الیاء المحذوفۃ، یا محذوفہ پر. جیسے کما یکون الرفع بضمۃ مقدرۃ علیہا، جیسا کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ ہوگا یا پر. اسی طرح اما فی حالت النصب، لیکن نصب کی حالت میں فتثبت الیاء مفتوحۃ، تو یا ثابت ہوگی مفتوح ہو کر.
جیسے رأیتو جواریہ و ناجیہ، یعنی حالت رفع اور حالت جر میں، رفع اور جر کی حالت میں یا پر تقدیری ضمہ اور تقدیری کسرہ اعراب آئے گا، لیکن حالت نصب میں یا لفظاً ہوگا اور اس پر لفظی فتحہ ہوگا۔ وقد جاء فی الشعر اثبات یائہ فی حالت الجر ظاہرۃ علیہا الفتحۃ۔ اب ایک صورت یہ بتا رہے ہیں کہ لیکن شعر میں حالت جر میں بھی یا کو ثابت رکھ سکتے ہیں اور اس پر ظاہری طور پر فتحہ آ سکتا ہے، جیسے کہ ایک مثال دے رہے ہیں، وقد جاء فی الشعر، اور شعر میں آیا ہے، اثبات یائہ، اس کی یا کو ثابت رکھنا، فی حالت الجر، جر کی حالت میں، ظاہرۃ علیہ الفتح، تو اس حال میں کہ اس پر فتحہ ظاہر ہو، جیسے فرزدق کا قول ہے۔ فرزدق ایک شاعر، فلو کانا عبداللہ مولا، اگر عبداللہ غلام ہوتا، حجوتہ، تو میں اس کی برائی بیان کرتا، لیکن عبداللہ مولا موالیا، لیکن عبداللہ غلاموں کا آزاد کردہ ہے، لیکن عبداللہ غلاموں کا آزاد کردہ ہے۔ اس شعر میں دیکھیں، مولا موالیہ، موالیہ جمع منتہی الجموع ہے، غیر منصرف ہے، اس پر لفظاً یا بھی ہے اور یا پر فتحہ بھی ہے، حالانکہ مضاف الیہ ہے، حالانکہ مضاف الیہ یعنی حالت جر میں ہے، حالت جر میں ہونے کے باوجود اس پر یا کو ثابت رکھا گیا اور اس پر فتحہ دیا گیا، مگر یہ جو کچھ بھی کیا گیا یہ وزن شعر کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ومن النحات من یثبت یا المنقوص الممنوع من الصرف اذا کان علما، اور کچھ نحوی حضرات، بعض نحوی حضرات اس میں منقوص، اس اسم منقوص کو جو غیر منصرف ہے اس کی یا کو ثابت رکھتے ہیں، اذا کان علما، جبکہ علم ہو، فی احوالہ ثلاثہ، تینوں حالتوں میں، یعنی اسم منقوص جو غیر منصرف ہے اگر اس کو علم بنا دیا جائے تو بعض نحوی حضرات اس کو تینوں حالتوں میں یا کو ثابت رکھتے ہیں۔ فیقول، تو وہ کہتے ہیں، جاءت ناجی ورأیتو ناجیہ ومررتو بناجی۔ اب یہاں سے یہ بیان کیا کہ وہ اسم منقوص جو غیر منصرف ہونے کا مستحق ہے، جسے ابھی آپ نے پڑھا جوارن اور گواشن، تو ایسا اسم منقوص جو غیر منصرف ہونے کا مستحق ہے اس میں جو تنوین ہے، یہ تنوین منصرف والی تنوین نہیں ہے، اس میں منصرف والی تنوین نہیں ہے، بلکہ یا کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں تنوین لائی گئی ہے، تو یہ یائے محذوفہ کے عوض تنوین یعنی بدل ہے، نہ کہ منصرف ہونے کی تنوین۔ دیکھیے، کیونکہ جب غواشن اور جوارن غیر منصرف ہیں تو منصرف ہونے کی جو تنوین ہوتی ہے، صرف کی تنوین، وہ تنوین تو منع ہے اس پر۔ وعلم، اور جان لو، انا تنوین المنقوص المستحق المنع من الصرف، جان لو کہ وہ اسم منقوص جو غیر منصرف ہونے کا مستحق ہے اس کی تنوین، انما ہوا تنوین عوض من الیاء المحذوفہ، وہ تنوین یائے محذوفہ کے عوض کی تنوین ہے، لا تنوین و صرفن، منصرف والی تنوین نہیں ہے، اس میں منصرف والی جس میں دو زیر دو زبر دو پیش آ سکتی ہے، تو یہ وہ تنوین نہیں ہے، اس کو کہا لا تنوین و صرفن، منصرف، اس میں منصرف والی تنوین نہیں ہے، کا تنوین الاسماء المنصرفہ، اسماء منصرفہ کے تنوین کی طرح، لأنہ ممنوع منہ، کیونکہ ایسی تنوین تو غیر منصرف میں منع ہے، اس لیے جوارن غواشن میں جو تنوین دیکھ رہے ہیں وہ اس میں منصرف والی تنوین نہیں ہے، بلکہ یا کو حذف کیا گیا ہے، اس یائے محذوفہ کے عوض کی تنوین ہے، بدلے کی تنوین ہے۔ یہ گفتگو یہیں ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد کچھ فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ غیر منصرف کو بعض نحویوں نے منصرف قرار دینا جائز، منصرف پڑھنا جائز قرار دیا ہے، نظم میں بھی اور نثر میں بھی، اور یہ ایسی زبان ہے جس کی حکایت اخفش نے کی ہے اور کہا ہے کہ یہ شعراء کی زبان ہے کہ وہ نثر اور نظم میں چاہیں تو غیر منصرف کو منصرف پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ شعر میں عام طور سے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو کہا
नंबर 1 फवाइदो, कुछ फायदे। नंबर 1 अजाजा बाजुहम, कुछ नहवियों ने जायज करार दिया है। सरफा मा, उसको मुनसरिफ पढ़ना। हक़्क़ुहु अयुमना, जिसका हक गैर मुनसरिफ होना है, यानी गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ना जायज करार दिया है। मुतलकन फी नज़मिन और नसरिन, नज़्म या नसर में मुतलकन। वह या लोगतुन हकाहल अखफश, और ये वो ज़ुबान है जिसकी हिकायत अखफश ने की है। अखफश एक नहवी है। वकाला, और उसने कहा है कअन्नहा लुगतुश्शुअरा, कि ये शायरों की ज़ुबान है, यानी गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ना। लिअन्नहुम इज़्तर्रू इलैहि फी शेर, क्योंकि शुअरा शेर में गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ने पर मजबूर होते हैं। लिअन्नहुम इज़्तर्रू इलैहि, क्योंकि वो इस पर मजबूर होते हैं, फी शेर, शेर में। फजरा अला अलसिनतिहिम ज़ालिका फिल कलाम, तो उनकी ज़ुबानों पर शेर और शायरी में ये बात जारी हो गई। वला रैबा अन्नहा लुगतुन ज़ईफ़तुन ला युल्तफ़तु इलैहा, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक कमज़ोर ज़ुबान है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये कायदे के खिलाफ है। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो अलम जो गैर मुनसरिफ है, अगर उसे नकरा कर दिया जाए, यानी अलम, और अलम तो मारफा होता है, अब मारफा ना हो, अगर वो नकरा हो जाए, उस पर नकरा होना लाहिक हो जाए, तो ऐसी सूरत में उसको वो गैर मुनसरिफ नहीं रहेगा बल्कि मुनसरिफ हो जाएगा, और उस पर तनवीन और कसरा दाखिल कर सकते हैं। मसलन अहमद, ये गैर मुनसरिफ है, लेकिन अहमद अगर 100 आदमी का नाम रख दिया जाए तो इस सूरत में ये अहमद नाम मुनसरिफ नहीं, गैर मुनसरिफ नहीं हो पाएगा, अलम ना होने की वजह से, मारफा ना होने की वजह से, बल्कि नकरा हो जाएगा। क्योंकि जब नकरा हो जाएगा तो ऐसी सूरत में ये गैर मुनसरिफ नहीं रह जाएगा बल्कि मुनसरिफ हो जाएगा, और मुनसरिफ का हुक्म उस पर नाफिज किया जाएगा। उसको कहा एजा ओरेजा लिल अलम अल ममनुए मिन अस्सर्फ अत-तनकीरो, जब आरिज हो, लिल अलम, उस अलम को, अल ममनुए मिन अस्सर्फ, जो गैर मुनसरिफ है, जब अलम गैर मुनसरिफ को आरिज हो अत-तनकीर, नकरा होना। कअन युरादा बिही वाहिदुन गैर मुअय्यन मिम्मन सुमिया बिही, उसकी सूरत यह है कि मसलन एक गैर मुअय्यन मुराद लिया जाए, कअन, जैसा कि युरादा मुराद लिया जाए, बिही, उससे, वाहिदुन गैर मुअय्यन, एक गैर मुअय्यन, मिम्मन सुमिया बिही, उन लोगों में से जिनका नाम रखा गया था, वो इस्म। फ़इन्नहु यंसरिफु, तो इस सूरत में वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा। जैसे जाअनी उमर मिनल उमरीन, मेरे पास उम्रों में से एक उमर आया। अब ये देखिए, उमरुन, उम्रों में से एक उमर, ये गैर मुतअय्यन है कि कौन उमर, तो गैर मुतअय्यन हो जाने की वजह से अब ये मुनसरिफ हो जाएगा, गैर मुनसरिफ नहीं रहेगा। इसलिए कि दो सबबों की वजह से गैर मुनसरिफ बनता है। जब मारफा होना, अलम होना खत्म हो गया तो अब एक ही सबब बाकी रह गया, और एक सबब से कोई भी इसमें गैर मुनसरिफ नहीं होता। देखें, जैसे जाअनी उम्र मिनल उमरीन, उम्रों में से एक उमर आया। व फातिमत मिनल फातिमात, और फातिमात में से एक फातिमा आई। व इब्राहिम मिनल इब्राहिमीन, इब्राहिमों में से एक इब्राहिम आया। अहमद मिनल अहमदीन, अहमदों में से एक। उस्मान मिनल उस्मानीन, तो इस तरह से। और जैसे रुब्बा सुआदिन व इमरानिन व यजीदिन व यूसुफिन व मादी करबिन लकीतो, बहुत से सुआद, बहुत से इमरान, बहुत से यजीद, बहुत से यूसुफ, बहुत से मादी करीब से मैंने मुलाकात की। तो अब देखिए, एक का नाम नहीं रह गया, बहुत सारे लोगों का नाम दे दिया गया, तो अब फिर मारफा होना खत्म हो गया और नकरा हो गया। इल्ला इज़ा काना मनकूलन अन सिफतिन, लेकिन जब इसमें अलम सिफत से मनकूल हो, इसमें अलम सिफत से मनकूल हो। कमन सम्मयतहु अहमर व यक़ज़ान, जैसे कि वो शख्स जिसका नाम तुमने अहमर या यक़ज़ान रखा, तो अब इसको अगर नकरा भी बना दिया जाए अहमर और यक़ज़ान को, तो भी इस सूरत में ये गैर मुनसरिफ ही रहेगा, क्योंकि नकरा बना देने के बाद भी इसमें दो सबब महफूज हैं, और वो ये है कि एक तो फेल के वज़न पर है, जैसे अहमर है, फेल के वज़न पर भी है और वस्फ ही है। अलम की वजह से गैर मुनसरिफ नहीं होगा, बल्कि वस्फ की वजह से और वज़न फेल की वजह से गैर मुनसरिफ हो जाएगा। इसी तरह यक़ज़ान है,
تو یقظان بھی دو وجہوں سے غیر منصرف ہو جائے گا، ایک تو وصف کی وجہ سے اور ایک الف نون زائدتین کی وجہ سے۔ تو اگرچہ عالمیت ختم ہو گئی لیکن دو سبب برقرار رہتے ہیں وصف منقول ہونے کی صورت، صفت سے منقول ہونے کی صورت میں، اس لیے اب یہ غیر منصرف ہوگا، یعنی نکرہ ہونے کے باوجود غیر منصرف ہوگا۔ دیکھیں، الا اذا کان منقولا عن صفت، مگر جب علم صفت سے منقول ہو، کمن سمیتہ احمر و یقظان، جیسے کہ وہ شخص جس کا نام احمر یا یقظان رکھا، فإنہ لا ينصرف علی المختار، تو بے شک وہ منصرف نہیں ہوگا مختار مذہب پر، من اقوال النحات، نحویوں کے اقوال میں سے، وہو ما ذهب الیہ سیبویہ، اور یہ وہ مذہب ہے جو جس کی طرف سیبویہ گئے ہیں، لأنہ قبل نقلہ من الوصفیت الی العلمیت کان ممنوعا من الصرف، کیونکہ یہ اسم تو وصفیت سے علمیت کی طرف منتقل ہونے سے پہلے ممنوع من الصرف غیر منصرف تھا۔ فاذا فقد العلمیت، تو جب علمیت فوت ہو گئی، رجع الی اصلہ من المنع، تو وہ اپنی اصل یعنی غیر منصرف کی طرف لوٹ جائے گا، اعتدادا بہذا الاصل، اسی اصل پر اعتماد کرتے ہوئے۔ ولم يفعلوا ذلك في غیر الصفات الممنوعات، اور نحویوں نے یہ سلوک نہیں اختیار کیا صفات غیر منصرف صفتوں میں، غیر صفات الممنوعہ یعنی غیر منصرف صفتوں کے علاوہ میں، لأنه بزوال العلمیت التي هي احد سببي المنع لم يبقى الا سبب واحد، اس لیے کہ وصف کے علاوہ میں علمیت زائل ہونے کی وجہ سے دو سببوں میں زائل ہونے کی وجہ سے جو علمیت دو سببوں میں سے ایک سبب تھا، لم يبقى الا سبب واحد، باقی نہ رہا مگر صرف ایک سبب، فلا یکفی فی المنع من الصرف، تو غیر منصرف ہونے میں ایک سبب کافی نہیں ہوگا۔ یہ دو فائدے ہوئے۔ تیسرا فائدہ، اجاز الکوفیون والاکفش و ابو علی الفارسی للشاعر ان یمنع صرف ما حقہ ان ینصرف، کوفیوں نے، اکفش نے، ابو علی فارسی نے شاعر کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ یمنع صرف ما، اس کو غیر منصرف پڑھے، حق ہو یا ینصرف، جس کا حق منصرف ہونا ہے، یعنی جس طرح سے غیر منصرف کو منصرف پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے غیر منصرف کو جس طرح سے غیر منصرف کو منصرف پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے منصرف کو بھی غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں۔ شاعر کے لیے یہ جائز قرار دیا ہے کوفیوں نے، اکفش نے، ابو علی فارسی نے۔ وعلیہ قول اختل، اور اسی پر محمول ہے اختل کا قول۔ ایک شعر مثال کے طور پر پیش کیا ہے، اس کو سماعت کریں۔ طلب الازارق بالکتائب اذ ہوت بشبیبہ غائلۃ النفوس غدور، طلب کیا، الازارقہ، ازرقیوں سے، ازارق ایک قبیلے کا نام اور ازرق کی طرف جو منسوب ہے، ازارق یعنی ازرقی لوگ، یعنی قبیلہ ازرق سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ کتائب کتی وطن کی جمع ہے، اس کے معنی فوج کا دستہ، اور حوت کے معنی ہے گرنا، اور شبیب آدمی کا نام ہے، اور غائلۃ النفوس جانوں کو ہلاک کرنے والی مصیبت، اور غدورو کے معنی بے وفا مصیبت۔ ترجمہ دیکھیں، طلب الازارقہ، ازرقیوں سے طلب کیا، بالکتائب، فوج کا دستہ، اذ ہوت، جب نازل ہوئی، بے شبیبہ، شبیب پر یا شبیب پر، غائلۃ النفوس غدورو، جانوں کو ہلاک کرنے والی بے وفا مصیبت، یعنی شبیب پر جانوں کو ہلاک کرنے والی بے وفا مصیبت یعنی جنگ جب نازل ہوئی تو اس نے ازرقیوں سے فوج کا دستہ طلب کیا۔ یہ شعر کا ترجمہ ہوا۔ اس شعر میں محل استشہاد شبیب یا شبیب ہے، کیونکہ اب دیکھیں کہ شبیب یا شبیب یہ صرف ایک علم ہے، تو یہ منصرف ہے، با حرف جار اس پر داخل ہے، مگر اس کے باوجود تنوین اس کو نہیں دی گئی، کس وجہ سے؟ شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو ضرورت شعری کی وجہ سے شاعر کو اجازت ہے کہ جو منصرف ہو اسے بھی غیر منصرف پڑھیں۔ تو شبیب منصرف ہے لیکن اس کو تنوین نہیں دی، یعنی غیر منصرف کے حکم میں رکھا ضرورت شعر کی وجہ سے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔
وقول العباس بن مرداس، اور جیسے عباس بن مرداس کا قول ہے، وما کانا حسن ولا حابس یفوقان مرداسا فی مجمعین، حسن ایک آدمی کا نام ہے اور حابس بھی آدمی کا نام ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ما کانا حسن ولا حابس، نہ ہی حسن اور نہ ہی حابس، یفوقان فائق ہیں، بلند ہیں، مرداس یہ آدمی کا نام ہے، مرداس پر، فی مجمعین کسی مجمع میں، یعنی حسن اور حابس مرداس پر کسی بھی مجمع میں کوئی فضیلت، کوئی فوقیت، کوئی بلندی نہیں رکھتے ہیں، یعنی حابس اور حسن یہ افضل اور فائق نہیں ہے مرداس سے کسی بھی مجمع میں۔ یہ شعر کا ترجمہ ہوا، اس میں محل استشہاد مرداس ہے، مرداس یہ منصرف ہے، کیونکہ صرف ایک ہی سبب ہے، علم ہونا، اور ایک سبب سے غیر منصرف نہیں ہوتا، تو مرداس منصرف ہے، لیکن شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے اسے غیر منصرف کا اعراب یعنی صرف فتحہ دیا گیا، تنوین کو روک دیا گیا شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح غیر منصرف کو منصرف پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے منصرف کو غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ وختارہ ابن مالک نے اسے اختیار کیا ہے، وہ صحیح اور یہی صحیح ہے، کما قال ابن حشام جیسا کہ ابن حشام نے کہا، لکثرت ما ورد منہ ان کی جانب سے کثرت کے ساتھ وارد ہونے کی وجہ سے۔ وعن ثعلب، اور ثعلب نحوی سے مروی ہے، انہو اجازا منع المنصرف مطلقا، کہ اس نے منصرف کو غیر منصرف غیر منصرف پڑھنا جائز قرار دیا ہے مطلقاً، یعنی کوئی بھی منصرف ہو جیسے زید بکر، اس کو بھی مطلقاً غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں، مگر کہاں؟ فی نظم او نثر، نظم میں یا نثر میں۔ وبعضهم خص ذالک بما کان علما، اور بعض حضرات نے اس بات کو خاص کیا ہے اس صورت کے ساتھ جبکہ علم ہو، یعنی اس میں اگر علم ہو جیسے زید بکر، تو نثر اور نظم میں جہاں ضرورت پڑے اس کو غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں۔ وبعضهم اجازا صرف ما کان علی صیغۃ منتهى الجموع، اور بعض حضرات نے اجازہ جائز قرار دیا ہے صرف ما اس کے منصرف ہونے کو جو جمع منتهى الجموع کے صیغے پر ہو، یعنی جمع منتهى الجموع کے صیغے پر جو بھی ہوتا ہے وہ چونکہ غیر منصرف ہوتا ہے تو بعض حضرات نے منصرف پڑھنا بھی جائز قرار دیا ہے۔ والحق الاقتصار علی ما ذکرنا، اور حق یہ ہے کہ اکتفا کیا جائے اسی صورت پر جو ہم نے بیان کیا، یعنی تین فائدے بیان کیے گئے، ایک تو تین فائدے اور کچھ حکم بیان کیے گئے کہ غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے یا مضاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے منصرف پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ علم اگر علمیت ختم کر دی جائے تو منصرف پڑھ سکتے ہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں غیر منصرف کو منصرف پڑھ سکتے ہیں یا منصرف کو غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں، بس اتنی ہی باتوں پر اکتفا کیا جائے، اس کے علاوہ زیادہ غلو نہ کیا جائے۔ آپ حضرات اس سبق کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں اور اچھی طرح سے یاد کر